بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہوم اور دہم میں اردو کی تدریس کا سلسلہ بذریعہ ویڈیو لنک جاری ہے، اور اب تک ہم نے اپنی درسی کتاب میں سے مختلف قسم کے اسباق پڑھے، جس میں نظم، غزل اور نثر کی مختلف قسم کی تحریریں موجود تھیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حصہ نثر بھی ہمارے مختلف قسم کے اصناف پر مشتمل ہوتا ہے، تو اسی اصناف نثر میں سے ایک صنف جو ہے وہ خطوط نویسی ہے۔ جی ہاں، خطوط نویسی کا شمار بھی صنف نثر میں ہوتا ہے۔ اور جب ہم خطوط نویسی کی بات کرتے ہیں تو مرزا غالب کے خطوط فوراً ذہن میں آتے ہیں، کیونکہ اردو ادب میں غالب کے خطوط کا کوئی ثانی نہیں۔ بہت سارے لوگ مرزا اسد اللہ خان غالب کو بحیثیت شاعر ہی جانتے ہیں، لیکن یہ بات بھی آپ حضرات کے علم میں آنی چاہیے کہ غالب ایک بہترین شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین نثر نگار بھی ہیں۔ اردو ادب میں غالب کے خطوط اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ غالب نے شاعری کے علاوہ اردو نثر کو بھی اپنایا اور سنوارا ہے۔ انہیں یہ احساس ہو چکا تھا کہ اردو نثر بہت ہی مشکل دور سے گزر رہی ہے، اس کا دائرہ بہت ہی محدود ہوتا جا رہا ہے۔ اگرچہ غالب نے نثر میں کتابیں لکھیں، لیکن ان کا عظیم کارنامہ ان کی جدید خطوط نویسی ہے، جس نے انہیں اردو نثر کی دنیا میں عظمت عطا کی۔ عزیز طلبہ، غالب کے زمانے میں خطوط بڑے مشکل انداز سے فارسی میں لکھے جاتے تھے، جو عموماً ناقابل فہم ہوتے تھے۔ دوسرے نثر پر نظم کا احساس ہوتا، لمبے چوڑے القابات، مشکل عبارت، استعارے، تشبیہات، عربی، فارسی، سنسکرت الفاظ اور جملے کثرت سے مستعمل ہوتے۔ غرض خطوط میں مشکل سے مشکل انداز اپنا کر اپنی علمی قابلیت اور زبان دانی کی مہارت کا مظاہرہ کیا جاتا، لیکن غالب نے اس انداز کو بدلا۔ غالب نے القاب حسب مراتب لکھے اور سادہ مختصر القاب اختیار کیے۔ غائب کو حاضر بنا دیا، جیسے دو آدمی سامنے بیٹھے محو گفتگو ہوں، یعنی غالب اس طرح خط دکھتے جیسے سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے باتیں کر رہے ہوں، اور مراسلے کو مکالمے کی صورت عطا کی۔ یہ بات بھی انہی کے لیے مشہور ہے کہ غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، یعنی خط کو ایسی گفتگو بنا دی جیسے دو شخص آپس میں بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہوں۔ آسان، سادہ اور عام فہم انداز اختیار کیا، زبان بے حد سہل اپنائی، دوسری زبانوں کے الفاظ کو استعمال نہ کیا، استعارے اور تشبیہات سے بھی بچتے رہے، عربی، فارسی اور سنسکرت کے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنے کے بجائے اردو کو اظہار کا ذریعہ بنایا۔ زاہیہ اور سادہ الفاظ کو بڑی دلچسپی سے خطوط میں جگہ دی، اور توالد کی جگہ اختصار پسندی کو اپنایا، بے تکلفی، خلوص، شوخی اور محبت کو اختیار کیا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب عظیم شاعر اور منفرد جدید خطوط نگاری کے معجد تھے۔ ان کے خطوط میں بے تکلفی، سادگی، اختصار، جزیات نگاری، جامعیت، نکتہ نگاری، مزاح اور ظرافت کی چاشنی سبھی کچھ پایا جاتا ہے۔ ان کے خطوط اردو نثر میں نیا تجربہ اور نقش اول ثابت ہوتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف شاعری بلکہ نثر میں بھی اپنا لوہا منوایا، اور ان کا عظیم کارنامہ ان کی خطوط نویسی ہے۔ تو ان خطوط کے چند نمونے آج ہم اپنی کتاب میں موجود سبق میں پڑھیں گے، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 111 سے شروع ہوتا ہے ان کا تعارف، اور کچھ نمونے ہیں صفحہ نمبر 112، 113 پہ، ان کو پڑھتے ہیں۔
کتابیں کھول لیجیے صفحہ نمبر 111 پہ پہلے ہم مرزا غالب کا تعارف بحیثیت ایک نثر نگار پڑھتے ہیں، صفحہ نمبر 111۔ تو صفحہ نمبر 111 پہ پہلے غالب کا تعارف بحیثیت مکتوب نگار، یعنی خط لکھنے والا مکتوب نگار اور نثر نگار۔ لکھتے ہیں کہ مرزا محمد اسد اللہ بیگ خان نام تھا ان کا، مرزا محمد اسد اللہ بیگ خان، نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ خطابات، مرزا نوشہ عرفیت اور غالب تخلص تھا۔ پہلے اسد تخلص رکھا اور پھر غالب اختیار کیا، یعنی ابتدائی شاعری میں غالب نے اپنا تخلص شاعری میں اسد استعمال کیا، لیکن بعد میں تبدیل کر کے پھر اپنا تخلص غالب اختیار کر لیا اور پھر آخر تک غالب کے تخلص سے ہی شاعری کی۔ ابھی 5 ہی برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ چچا نصر اللہ بیگ نے آپ کی پرورش کی اور 9 برس کی عمر میں چچا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ چنانچہ مرزا اپنے ننہال میں آ گئے، یعنی ماں کے رشتے سے جو خاندان ہوتا ہے، ماں کی ماں اور والد کا، وہ ننہال کہلاتا ہے۔ 13 برس کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی اور شادی کے بعد آپ دلی چلے آئے۔ غالب سے پہلے اردو خطوط بڑے مشکل انداز سے لکھے جاتے تھے۔ مسج نثر میں طویل القاب ہوا کرتے تھے۔ مسج نثر یعنی اس طرح لکھنا کہ جملے کافی کی صورت میں لکھے جاتے، ایسی عبارت جس میں قافیہ در قافیہ گفتگو ہو۔ لیکن غالب نے ایسا نیا اور دلچسپ انداز اختیار کیا کہ جس نے اردو نثر کا انداز ہی تبدیل کر دیا۔ آپ کی نثری تصنیفات اور تالیفات میں نثر فارسی، عود ہندی، اردو معلّہ، پنج آہنگ، لطائف غیبی، قاطع برہان اور مہر نیم روز اور 10 تنبوہ قابل ذکر ہیں۔ یہ آپ کی تصنیفات جس میں کچھ خطوط اور کچھ تاریخ پہ مشتمل کتابیں ہیں جو آپ نے لکھی۔ یہاں غالب کا مختصر تعارف بحیثیت مکتوب نگار اور نثر نگار پڑھایا گیا۔ اس سے پہلے ہم نے غالب کا تعارف بحیثیت شاعر پڑھا تھا۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 112۔ صفحہ نمبر 112 پہ غالب کے خطوط، اس میں انداز دیکھیے گا، الفاظ دیکھیے گا، سادگی دیکھیے گا۔ پہلا خط جو ہرگوپال تفتہ کے نام لکھا، اس کی ابتدا کرتے ہوئے اس طرح انداز اختیار کیا: کیوں صاحب روٹھے ہی رہو گے یا کبھی منو گے بھی، یعنی ناراضی رہو گے یا مانو گی بھی کبھی، اور اگر کسی طرح نہیں منتے تو روٹھنے کی وجہ تو لکھو، یعنی اگر مانتے نہیں ہو، روٹھے ہی رہو گے تو جس وجہ سے ناراض ہو اس کی وجہ لکھو۔ پھر لکھتے ہیں کہ میں اس تنہائی میں صرف خطوط کے بھروسے ہی جیتا ہوں، یعنی تنہا ہوں اور صرف جو وقت گزارنے کا ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ دوستوں کے خطوط۔ تو ان خطوط کے بھروسے جیتا ہوں، یعنی جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص تشریف لایا ہے۔ جب خط آتا ہے تو یہ نہیں سمجھا خط آیا، بلکہ لکھنے والا خود آ گیا۔ خدا کا احسان ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو اطراف و جوانب سے 2-4 خط نہیں آتے رہتے ہیں۔ اطراف طرف کی جمع ہے اور جوانب جانب کی جمع ہے، یعنی مختلف علاقوں سے مختلف مقامات سے خط آتے ہی رہتے ہیں۔ بلکہ ایسا بھی دن ہوتا ہے کہ 2 بار ڈاک کا ہرکارہ خط لاتا ہے، یعنی ملازم، ڈاک کا ہرکارہ ملازم، ہرکارہ ملازم کو کہتے ہیں، یعنی یہاں پہ ڈاک کا ہرکارہ پوسٹ مین جو خط لے کے آتا ہے۔ 1-2 صبح کو اور 1-2 شام کو میری دل لگی ہو جاتی ہے، دن ان کے پڑھنے اور جواب لکھنے میں گزر جاتا ہے۔ یہ کیا سبب کہ 10-10 12-12 دن سے تمہارا خط نہیں آیا، یعنی تم نہیں آئے۔ خط نہ آنے کی وجہ کیا لکھتے ہیں؟ ایسا لگا جیسے تم نہیں آئے۔ خط لکھو صاحب، نہ لکھنے کی وجہ لکھو، آد آنے میں بخل نہ کرو۔ آد آنے یعنی کرنسی کی بات کر رہے ہیں کہ بہت تھوڑے خرچے میں بخل یعنی کنجوسی نہ کرو۔ اگر خط لکھنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس میں کنجوسی نہ کرو، اور ایسا ہی ہے تو بیرنگ بھیج دو، یعنی کہتے ہیں اگر پیسوں ہی کا مسئلہ ہے اس وجہ سے خط نہیں بھیجتے تو بیرنگ خط بھیج دو۔ یہ بغیر ٹکٹ کے خط کی قسم ہوتی ہے، بھیجی جاتی ہے، بیرنگ خط کہلاتے ہیں۔ وہ ایسا خط ہوتا ہے جو بغیر ٹکٹ کے ارسال کیا جاتا ہے، اور اس خط کا محصول جو ہے وہ مکتوب الیہ، یعنی جس کو خط لکھا ہے وہ ادا کرتا ہے، تو ایسے خط کو بیرنگ خط کہا جاتا ہے۔ تو غالب لکھتے ہیں ان کو
کہ ایک تو یہ کہ ایک آدھ آنے کے میں بخل نہ کرو، اور اگر یہی وجہ ہے خط نہ لکھنے کی تو بیرنگ بھیج دو، یعنی اس کا خرچہ ٹکٹ کا جو ہے وہ میں ادا کر دوں گا۔ سوموار 27 دسمبر 1858۔ یہ غالب کے ماخوذ از غالب کے خطوط، اس سے یہ خط لیا گیا جو ہرگوپال دفتہ کے نام تھا۔ اس میں آپ نے سادگی دیکھی، انداز دیکھا، بے تکلفی دیکھی۔ دوسرا خط دیکھتے ہیں جو کہ میر مہدی مجروح کے نام ہے، اس کا بھی انداز ابتدا کا کیسا عجیب ہے کہ پہلے لکھتے ہیں ہاں ہاں میرا پیارا میر مہدی آیا، آؤ بھائی مزاج تو اچھا ہے، بیٹھو۔ یہ رامپور ہے، دارالسرور ہے، یعنی خوشی کی جگہ، سکون کی جگہ۔ جو لطف یہاں ہے وہ اور کہاں ہے؟ رامپور کے بارے میں لکھتے ہیں اپنے دوست کو کہ جو لطف رامپور میں ہے وہ اور کہاں ہوگا؟ پانی سبحان اللہ، شہر سے 300 قدم پر ایک دریا ہے اور کوسی اس کا نام ہے، اس دریا کا نام کوسی ہے، دریائے کوسی۔ بے شبہ چشمہ آب حیات کی کوئی سوت اس میں ملی ہے۔ چشمہ جو پانی کا نکلتا ہے، آب حیات آپ کو معلوم ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو پینے کے بعد کہتے ہیں کہ جو آب حیات پی لے اس کو پھر طویل زندگی مل جاتی ہے، اس کو موت نہیں آتی، واللہ علم۔ تو کہتے ہیں کہ اس چشمے میں بھی لگتا ہے کہ اس دریا میں کوئی آب حیات کے چشمے کی کوئی سوت، پانی کی جو نکاسی ہوتی ہے، کوئی شاخ جو نکلتی ہے اندر سے زمین کے اندر، ایک نالیاں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہو، پڑھا ہو کہ پانی زمین کے اندر کس طرح آگے بڑھتا ہے، تو کہتے ہیں شاید وہ پانی بڑھتے بڑھتے آب حیات کا پانی کا جو چشمہ ہے وہ دریا کوسی سے مل گیا ہے۔ خیر اگر یوں بھی ہے تو بھائی آب حیات عمر بڑھاتا ہے، لیکن اتنا شیریں کہاں ہوگا؟ کہتے ہیں آب حیات کا تو کام یہ ہے کہ اس کہا جاتا ہے کہ وہ عمر بڑھاتا ہے، لیکن جتنا میٹھا اور شیریں دریائے کوسی کا پانی ہے، آب حیات بھی اتنا میٹھا نہیں ہوگا۔ پھر لکھتے ہیں تمہارا خط پہنچا، تردد و عبث، یعنی اندیشہ، خوف کہ اس کے بغیر میرا مکان ڈاک گھر کے قریب اور ڈاک منشی میرا دوست ہے، نہ عرف لکھنے کی حاجت یعنی ضرورت، نہ محلے کی حاجت، نہ یعنی نہ کوئی ایڈریس لکھنا ہے، نہ کوئی پتہ لکھنا ہے۔ بے وسواس خط بھیج دیا کیجئے، یعنی بے خوف، بے وسواس کا مطلب بغیر خوف کے خط بھیج دیا کیجئے اور جواب لیا کیجئے، یعنی تم خط بھیج دو۔ جو ڈاک خانہ ایک تو میرے گھر کے قریب ہے، دوسرا ہے کہ منشی جو ہے ڈاک خانے کا وہی میرا دوست ہے، تو بس خط بھیج دو، باقی نہ کوئی اس پہ مکمل ایڈریس ہو نہ کچھ ہو، وہ خط مجھ تک پہنچ جائے گا بغیر خوف و خطر، بھیج دو اور خط بھیجو اور جواب لیجئے۔ پھر لکھتے ہیں یہاں کا حال سب طرح خوب ہے اور صحبت مرغوب ہے، اس وقت تک مہمان ہوں، دیکھوں کیا ہوتا ہے، لڑکے دونوں میرے ساتھ آئے ہیں، اس وقت اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتا۔ پھر تاریخ فروری 1860، غالب اپنا نام لکھے، خط نے اختتام کیا۔ اس خط میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح غالب نے ایک سنجیدہ خط نہیں لکھا، بلکہ اس کو ایک مزاح کے انداز سے شروع کیا، بے تکلفی سے شروع کیا، اور اس میں اپنے مختصر بات کر کے خط کا اختتام کیا، اپنے حال احوال بتائے اور ایک محبت کا اظہار کیا۔ یہ خط لکھنے کے انداز تھے۔ اسی طرح غالب کے خطوط مختلف انداز سے خوبصورتی کا اپنا ایک معیار رکھتے ہیں، پڑھنے چاہیے ہمیں مختلف خطوط۔ آج کے اس ویڈیو کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں۔ ہم نے غالب کا تعارف بحیثیت نثر نگار پڑھا، غالب کے خطوط پڑھے۔ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے سوال جواب کو دیکھیں گے، اس کی مشقی سوالات کی ترتیب کو دیکھیں گے۔ ڈائری نوٹ فرما لیں کہ اس سبق کے جو الفاظ معنی ہیں آخری حصہ فرہنگ پہ، وہاں سے ان کو دیکھ کے نوٹ کر لیں۔ یہ غالب کے خطوط کے الفاظ معنی تحریر کریں جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 199 یعنی 199 پہ موجود ہیں، وہاں سے دیکھ کے ان کے الفاظ کے معنی تحریر بھی کر لیں اور یاد بھی کر لیں۔ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ ان کی باقی چیزوں کو دیکھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔